بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے کو کہا اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند اور پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ اب زندگی کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو ہی بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہوں بتوں سے بھری رہتی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رہتی تھی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تکمیل کی اور برے راستے پر چلنے سے منع فرمایا جس پر وہ لوگ چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہیں ہوئے تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا مجھے اللہ نے تمہارے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلایا اور کہا کہ تم کو چاہیے کہ تم بتوں کی پرستش چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرو، اور میں اس کے لیے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنے قوم میں تخلیق کی اور کوشش کی کہ وہ خدا کی عبادت کرے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف چند لوگ تھے جو ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ اب کسی کی سفارش نہ کرنا، ان پر ضرور عذاب نازل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے لگے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ تم اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو تم پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو بھی کشتی میں رکھ لو۔ سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بہنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا۔ آپ نے اسے آواز دی، اب بھی وقت ہے، آ جاؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اللہ کے نافرمان اور سرکش لوگ پانی میں ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جدی پہاڑی کے چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر ضبط کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تم پر اور وہ لوگ جو تم پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوگی۔ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ بہہ چکے تھے، صرف چند ہی لوگ زندہ تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ انہیں کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، شام اور یافز۔ مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی بعد کشٹ انہیں 3 فرزندوں سے طرف ہے۔ ایک گو حامی نسل کی ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتی ہے، اور دوسرا گو سامی نسل کی ہے جو مشرقی اوسط مشرقی کریبی کے علاقے میں رہتی ہے،
اور یافس کی نسل جو چین میں آباد لوگ سمجھتے ہیں۔ آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ بس یہیں تک۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتی ہوں اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔